أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ یہ سورۃ الکافرون ہے۔ اس سورت کا ایک نام سورۃ المقشقشہ بھی ہے۔ مقشقشہ کا مطلب ہے الگ الگ کر دینے والی، بری کر دینے والی، اس لیے کیونکہ اس سورت کے اندر شرک اور نفاق سے براءت کا اعلان ہے۔ ایک نام اس کا سورۃ العبادہ بھی ہے، کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ کی جانب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ آپ اعلان کریں مشرکوں کے لیے کہ آپ کبھی بھی نہ تو حال میں نہ مستقبل میں کسی بھی وقت کسی بھی بت کی عبادت نہیں کریں گے، اور آپ بالکل کھل کر وضاحت سے اس بات کا اعلان کریں۔ اس سورت کا نام سورۃ الدین بھی ہے، کیونکہ آخری آیت میں ہے لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا منہج، تمہارے لیے تمہاری سوچ، تمہارے لیے تمہارا عقیدہ، تمہارا دین، اور ہمارے لیے ہمارا منہج، ہمارا عقیدہ اور ہمارا دین ہے۔ اس صورت میں بھی 6 آیتیں ہیں۔ صورت مکی ہے، مصحف میں 109 نمبر پہ ہے، اور ترتیب کے اعتبار سے 18ویں نمبر پہ ہے۔ اس صورت کا پیغام یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے توحید عبادت کو ثابت کرنا، اور ایک مسلمان جب کلمہ پڑھ لے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے اور ایک اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھے، شرک اور اہل شرک سے براءت کا اعلان کرے، ایسا اعلان کرے شرک اہل شرک سے، نفاق اہل نفاق سے، کہ اسلام اور شرک کے درمیان مکمل طور سے جدائی نظر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام پہ بھی چل رہا ہو اور ساتھ ساتھ میں شرک والا بھی عمل کر رہا ہو، مسلمان بھی خود کو کہلاتا ہو اور مشرکوں سے بھی ملا ہوا ہو، عقیدتاً و منہجاً مشرکین کو بھی خوش کرنے کی بے جا کوشش کر رہا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر یہی پیغام دیا ہے۔ اسی لیے اس صورت کو اگر موضوع دیا جائے تو اس کا موضوع ہوگا وجوب البراءۃ من الکافرین و دینہم، کافروں سے اور ان کے دین سے براءت کے اعلان کرنے کے وجوب کا بیان، یعنی واجب ہے کہ ایک مسلمان کسی کافر اور اس کے دین سے براءت کا اعلان کرے۔ اس صورت کے مقاصد میں سے ہے کہ توحید اور شرک کو بالکل کھل کر بیان کیا جائے، شرک اور اہل ضلال اور گمراہ لوگوں کو بالکل اپنے سے جدا کر کے بیان کیا جائے۔ اور اس صورت کا پس منظر یہ ہے کہ جب مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا سامنا نہیں کر پا رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دلائل کا جواب نہیں دے پا رہے تھے، تو ان لوگوں نے کمپرومائز کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش کی کہ اے محمد، یہ لڑائی جھگڑا چلو بند کرتے ہیں، اور 1 سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو، 1 سال ہم تمہارے معبود کی عبادت کر لیتے ہیں، اس طرح سے ہمارے اور تمہارے درمیان صلح ہو جائے گی۔ یہ صورت نازل ہوتی ہے ان کے اس پروپوزل کے جواب میں، اور اللہ تعالیٰ نے اس صورت کو نازل کر کے کافروں کی تمام لالچ اور خواہش اور اس طرح کے پروپوزل اور پیشکش کو رد فرما دیا، اور 2 ٹوک الفاظ میں اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی، آپ اعلان کریں کہ آپ مومن ہیں، آپ کافر نہیں ہیں، آپ اعلان کریں کہ آپ ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، آپ کسی بھی بت اور کسی بھی صنم و اوثان کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں۔ آپ یہ منہج وضاحت سے کھل کر ان کو سامنے رکھ کر بیان کریں، کسی طرح کا کوئی لاو لپیٹ نہ رکھیں۔ چنانچہ اس صورت کا اگر تعلق دیکھا جائے تو اس سے پہلے والی صورت سورۃ الکوثر ہے، جس کے اخیر میں آیت ہے ان شانئک ھو الابتر، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے نفرت کرنے والے بھی آپ کے سماج میں رہتے ہیں، اور آپ کو
وہ چاہتے نہیں ہیں، آپ کے دین کو نہیں چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد والی یعنی سورۃ الکافرون میں فوراً اپنے نبی کو حکم دیا کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، وہ آپ کے دین سے نفرت کرتے ہیں، ان سے کبھی بھی آپ کمپرومائز نہ کریے۔ آپ اعلان کر کے کہیے کہ آپ میں اور ان کے دین میں بہت فرق ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، معبودان کا فرق ہے، وہ بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور آپ ایک اللہ واحد کی عبادت کرتے ہیں۔ اس صورت میں مناسبت دیکھیے، پہلی آیت ہے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافرو۔ دنیا کا سب سے سخت ترین لفظ کافر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی شدت اور اسی سختی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے نبی کو حکم دیا، قل یا ایھا الکافرون، اے نبی آپ کہہ دیجئے اے کافروں۔ آپ پس منظر دیکھیے، کافر آ کے کہہ رہے ہیں اے نبی لڑائی جھگڑا بند کرتے ہیں، ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی عبادت کریں اور اگلے سال ہم سب مل کر آپ جس کی کہہ رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، کمپرومائز کر لیجئے۔ اللہ نے کہا کہو اے کافروں۔ یہ اے کافروں اس طرح کا اسلوب پورے قرآن میں اور کہیں نہیں ہے۔ یہ سختی اور یہ شدت بھرا لہجہ قرآن کریم میں اور کہیں پر نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنے نبی کو اختیار کرنے کے لیے کہا ہے۔ اور اسی صورت میں اخیر میں دیکھیے لکم دینکم ولی دین، شروعات میں سختی ہے، لاسٹ میں نرمی ہے، شروعات میں شدت ہے، لاسٹ میں لطف و کرم ہے۔ اے کافروں، ہم اس کی عبادت نہیں کرنے والے جس کی تم کرتے ہو، اور جس کی میں کرتا ہوں اس کی تم نہیں کرنے والے ہو۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ گویا کہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ کہلوانا چاہتا ہے کہ اے میرے نبی ان سے کہو کہ میں نے تمہیں ڈرانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے، میں نے توحید کا پیغام دینے میں کسی طرح کی کوئی کمی باقی نہیں رکھی ہے، میں نے تمہیں سمجھایا بھی ہے، شرک سے ڈرایا بھی ہے، لیکن اگر تم میری بات نہیں ماننا چاہ رہے ہو، نہیں قبول کرنا چاہ رہے ہو، نہ مانو، لیکن مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو۔ اس سے ایک پیغام یہ میسج دیا گیا کہ انسان کے اوپر فرض ہے کہ وہ دنیا والوں کو توحید کی دعوت دے، لیکن کبھی اگر نوبت یہاں تک آ جائے کہ وہ لوگ آپ سے سودا کرنے پہ آ جائیں اور آپ سے صرف مطالبہ کریں کہ ایک منٹ کے لیے تم ہمارے معبودوں کو مان لو، پوری زندگی ہم تمہارے معبود کی مان لیں گے، تب بھی ایک مسلمان، ایک داعی کو وہاں پر کمپرومائز ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں کرنا ہے۔ وہاں دعوت کا فریضہ تم چھوڑ دو گے اور کہہ دو گے کہ تم مجھے میرے حال پہ چھوڑ دو، لکم دینکم ولی دین، لیکن میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی اپنے رب کی توحید سے بغاوت نہیں کر سکتا ہوں۔ یہی اس صورت کا میسج ہے۔ آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے نبی کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، یعنی تم بت پرست ہو اور میں توحید پرست ہوں۔ میں ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم سینکڑوں ہزاروں معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم عابدون ما اعبد، اور تم بھی سمجھا کر جیسا میرا تجربہ ہو گیا ہے کہ تم بھی اس کی عبادت نہیں کرو گے جس کی میں کر رہا ہوں۔ یہ بات نبی کریم سے کہنے کے لیے کون کہہ رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان مخاطبین میں سے، کافرین میں سے جانتا تھا کہ اس میں سے کچھ ایسے ہیں جو مرتے دم تک ایمان نہیں لائیں گے، تبھی تو اللہ فرما رہا ہے کہ ان سے کہو، جبکہ جو مخاطب تھے اس میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو بعد میں ایمان لے آئے، لیکن جن کا خاتمہ کفر پر ہوا، اصل ٹارگٹ، اصل مخاطب وہ لوگ تھے، اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوگا یہ اللہ کو بہتر معلوم تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہو وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم بھی اس کی عبادت کرنے والے نہیں، یعنی تم سدھرنے والے نہیں ہو، تم شرک والے ہو، تم شرک کرتے رہو گے، تمہارا خاتمہ بھی شرک پہ ہوگا۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، اور جس کی تم عبادت کر رہے ہو میں کبھی بھی ہو ہی نہیں سکتا کہ میں اس کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی سر جھکا دوں۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، بعض مفسرین نے اس کا ٹرانسلیشن ان فیوچر کیا ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کہلوا رہا ہے کہ اے نبی کہو کہ محمد الرسول اللہ ایک سال تو دور کی بات ہے، ایک دن تو دور کی بات ہے، ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے معبودان باطلہ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا۔ تمہیں ماننا ہو مانو، نہیں ماننا نہیں مانو، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، ہمارے لیے ہمارا دین ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس
سورت کے ذریعے سے ایک داعی کو دعوت دین، دعوت توحید دینے والے کو بہت بڑا منہج دیا ہے کہ پوری کوشش سے توحید کی دعوت دو. نہیں مانتے ہیں وہ پلٹ کر تمہارے اوپر وار کر رہے ہیں تو لکم دینکم ولی دین کہہ کر معاملہ ختم کرو، وہاں سے چل پڑو. اپنا دین، اپنا عقیدہ کبھی بھی خطرے میں نہ ڈالو. جیسے بعض دفعہ لوگ چیلنج کر دیتے کہ آپ میری یہ بات غلط ثابت کر دو، میں آپ کا دین قبول کر لوں گا. شرعی اعتبار سے ایسا چیلنج ہی غلط ہے. ایک لمحے کے لیے بھی اپنے دین سے کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے. قرآن کی دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، اے نبی یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا آپ نرم ہو تبھی آپ کے ساتھ نرمی اختیار کریں گے. نرم کس بات میں؟ آپ اپنی دعوت چھوڑ دیجئے، ایک اللہ کی طرف بلانا چھوڑ دیجئے. یہ یہی چاہتے ہیں کہ آپ نرم ہو، آپ مداہنت اختیار کریں، پھر یہ آپ کے قریب آئیں گے، تب آپ سے نرمی کریں گے. اے نبی آپ ان کی بات نہ مانیے گا. آپ کا کام ہے گمراہ دنیا کو ایک اللہ کی عبادت کی طرف لانا. اگر آپ نے ان کی چاہت کے اعتبار سے نرمی اختیار کی تو پھر آپ کی دعوت ٹھن پڑ جائے گی، آپ کی دعوت کا اثر ختم ہو جائے گا. اس لیے نرمی اتنی ہی جتنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو کرنے کے لیے کہی. ان کی چاہت کے اعتبار سے نرمی نہیں ہونی چاہیے. یہ تو چاہتے ہی ہیں کہ آپ نرم ہو، آپ کمپرومائز کریں، یہ آپ سے کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں. ان کو کیا فرق پڑنے والا ہے؟ یہ ہزاروں معبودان باطلاں کی عبادت کر رہے ہیں، ایک میرے بھی کر لیں گے. لیکن اگر آپ ایک کو چھوڑ کے دو کر بیٹھے تو آپ تو مشرک ہو گئے، پھر تو آپ میں ان میں کوئی فرق نہ ہوگا. اس لیے نبی آپ کہو، اعلان سے کہو ایھا الکافرون، اے کافرون لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں کرنے والا تمہارے معبودان باطلہ کی عبادت. اور مشرک کسی توحید پرست کو مشرک بنا لے جائے، یہی اس کی جیت ہے. اس کے بعد لکم دینکم ولی دین، اس صورت کے اندر اخیر میں اللہ تعالیٰ نے ایک منہج دیا ہے، اور وہ منہج یہ ہے کہ ہمیشہ ایک انسان کو اپنے دین کی حفاظت کرنی ہے اور کافر سے کہہ کر اپنے ایمان کو بچاتے ہوئے چلے جانا ہے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین ہے. جب مشرکین نے آپ سے کہا 1 سال آپ ہمارا کر لو اور 1 سال آپ کی بات مان لیں گے، آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے اور منہج کا رد کیا. گویا کہ جس بھی چھوٹی سے چھوٹی شکل میں کوئی مسلمان شرک اور توحید کے معاملے میں سمجھوتا کرتا ہے اور تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ کسی طرح کی مصلحت حکمت کے نام پہ جھکتا ہے، توحید والا ہو کر جھکتا ہے، تو اللہ کو یہ برداشت نہیں. اللہ فرماتا ہوں وہاں سے چلے جاؤ لیکن جھکو نہیں، جھکنا نہیں تمہیں. لکم دینکم ولی دین، اٹھ کے چلے جاؤ، ان کا معاملہ ان کے حوالے کر دو اور اپنا ایمان اپنا دین لے کر وہاں سے چلے جاؤ، لیکن تمہیں جھکنا نہیں ہے. کبھی بھی باطل اور حق کو ایک پلیٹ میں پیش کرنے کی کوشش مت کرنا. ہمیشہ حق حق ہے، باطل باطل ہے. دونوں کے درمیان جیسے دن اور رات میں فرق ہے، ایسے فرق کو رکھو. کبھی اپنے آپ کی پہچان ایسی نہ بناؤ کہ سامنے والا فرق ہی نہ سمجھ پائے کہ آپ مشرک ہو کہ موحد ہو. ہمیشہ اگر توحید پرست ہو تو توحید پرست بن کے رہو. جھلکنا بھی چاہیے، وہ دکھنا بھی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ اپنی پہچان چھپائے پھرتے ہو، اور ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا کی کسی غرض اور مصلحت کی بنیاد پر اپنا نام چھپائے پھرتے ہو، اپنا عقیدہ و منہج چھپا رہے ہو. اللہ فرماتا ہے کہو لکم دینکم ولی دین، تمہارا منہج یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے. تمہارا دین یہ ہے، تمہارا عقیدہ یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے. یہ فرق ہمیشہ تمہارا ہونا چاہیے، یہ تمہاری دعوت کا حصہ ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر سنت مطہرہ کو دیکھیں تو اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد، ان دونوں صورتوں کو ایک ساتھ ملایا کرتے تھے. فجر کی سنت ہے، عام مسلمانوں کے حساب سے دن کی پہلی نماز فجر کی 2 رکعت سنت ہے. ان 2 رکعت سنتوں میں یہی دونوں صورتیں پڑھنا سنت ہے. قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد. پورا دن انسان نماز پڑھتا رہے. رات میں عشاء کے بعد جب ہم اور آپ وتر پڑھتے ہیں، وتر میں بھی ان دونوں صورتوں کو پڑھنا سنت ہے. یعنی کہ دن کی شروعات بھی انہی دونوں صورتوں سے ہوتی ہے اور دن کا خاتمہ بھی انہی دونوں صورتوں سے ہوتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنت امت کو دے کر صبح بھی یاد دلا رہے ہیں کہ ایک ہی اللہ کی عبادت کرنا ہے، قل هو اللہ احد. اور ہمیشہ
شرک اور اہل شرک سے براعت کا اعلان کرنا۔ کوئی مسلمان کبھی اپنے دماغ میں یہ غلط فہمی نہ پال کے رکھے کہ ہاں رام بھی خوش رحیم بھی خوش، توحید بھی اپناؤ اور شرک والوں کی گود میں جا کے بیٹھ بھی جاؤ، ان کو بھی خوش کرنے کے لیے ان کے مطابق گفتگو کرنا شروع کر دو، اور توحید کو بغل والی جیب میں رکھ لو اور شرک کی حمایت میں کھڑے ہو جاؤ اور پھر شرک کے حامی بن جاؤ۔ اسلام یہ نہیں چاہتا ہے۔ یہ صبح بھی یاد دلایا جاتا ہے، کہو ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ہمارا اور آپ کا دنیاوی ویوہار تو ہے لیکن عبادت کے معاملے میں ہمارا اور آپ کا کوئی سمجھوتا نہیں۔ شام کو بھی یہی سورت پڑھ کے وتر پڑھو اور یہ سبق تازہ کر کے پھر بستر پہ جاؤ سو جاؤ۔ یہ ایک مسلمان کے صبح اور شام کی تبلیغ ہے، اپنے آپ کو بھی تبلیغ کرنی ہے، اپنے آپ کو بھی سمجھانا ہے اور دنیا والوں کو بھی سمجھانا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کو صبح و شام یعنی سنت فجر میں بھی اور وتر میں بھی پڑھا کرتے تھے۔ اگر تم نے سامنے والے کی بات ایک سیکنڈ کے لیے بھی مان لی، گویا کہ تم نے باطل کو تسلیم کر لیا۔ چاہے ایک لحظہ ایک لمحے کے لیے بھی تم نے مان لیا تو تم نے حق کو باطل کے ساتھ ایک ساتھ تسلیم کر لیا، اور یہی ہے اسلام کی ہار اور شکست۔ اللہ یہ شکست اسلام کی نہیں چاہتا ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے جو بھی میرا کلمہ پڑھنے والا ہے وہ پکا اور سچا ہو، موحد ہو، توحید پرست ہو، شرک اور اہل شرک سے براعت کا اعلان کرنے والا ہو، دو ٹوک الفاظ میں اپنے آپ کو باطل سے الگ کرنے والا ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے کہ ہم سب توحید پر مرتے دم تک قائم و دائم رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی پر ثبوت عطا فرمائے، ثبات قدمی عطا فرمائے، استقامت عطا فرمائے، شرک اور اہل شرک کی گندگیوں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔